تو سب سے پہلے جس موضوع کو ڈسکس کیا جائے وہ ہے خود قرآن اور اس کی حفاظت. پھر تدریجاً انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد 30ویں پارے کے مختلف سوروں کو ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھیجا. اب ان کتابوں میں سے بعض کو کتاب بھی کہا گیا، صحیفہ بھی کہا گیا، اور ان کی جو تعداد بیان ہوئی، جس طرح سے انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان ہوئی، لیکن ان کے علاوہ بھی بعض عدد بیان ہوئے. تو اسی طرح سے صحیفوں کی تعداد بھی جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، لیکن بعض روایات میں کچھ تعداد بیان ہوئی، بعض میں کچھ بیان ہوئی. لیکن جو مکمل جامع کتابیں شریعت کے ساتھ بیان ہوئیں، یا جو تفصیل کے ساتھ کتابیں بیان ہوئیں، وہ ہے توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن. توراۃ کو آج بھی تورا کہا جاتا ہے، زبور کو سیم کہا جاتا ہے. تورات کو یہودی عیسائی دونوں مانتے ہیں، اور صرف تورات جو چھپتی ہے وہ صرف یہودیوں کے چھپتی ہے تورا کے نام سے. اور سیم یعنی زبور وہ یہودی بھی چھاپتے ہیں اور عیسائی بھی چھاپتے ہیں، لیکن انجیل اور بعض پرانی کتابوں کو ملا کے بائبل کی صورت میں عیسائی چھاپتے ہیں. اور اس مجموعے کو وہ کہتے ہیں بائبل، اور اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو حصوں میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں کو سارے عیسائی مانتے ہیں، لیکن اس سے کچھ اکثر کتابوں کو یہودی بھی مانتے ہیں، خصوصاً تورا کو. لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کو یہودی نہیں مانتے. قرآن کو صرف مسلمان مانتے ہیں، باقی یہودی اور عیسائی نہیں مانتے. لیکن بہت ساری آیات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں اور ان تینوں کتابوں میں مشترک ہیں، خصوصاً کب کہ جب ان دو کتابوں میں پہلے تحریف نہیں ہوئی تھی، یعنی تورات میں اور انجیل میں. قرآن کی روش بھی یہی ہے کہ وہ بعض دفعہ بعض موضوعات کو نسبت دیتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. مثال کے طور پر روزے کو موضوع کو بیان کیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے والوں پر بھی واجب قرار دیا گیا تھا. اور لفظ صوم جو ہے در حقیقت یہ ہبرو ورڈ ہے، اور آج بھی یہودی اس کو صوم ہی کہتے ہیں. یہ عربی ورڈ نہیں ہے، عربی میں بعد میں آیا ہے ہبرو سے. یا مثال کے طور پہ لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کے جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا، کس کے بعد؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد. ذکر سے کیا مراد ہے؟ تورات. زبور سے کیا مراد ہے؟ سیم. کیا لکھ دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. یہ آیت اتفاق سے سیم میں چیپٹر نمبر 37 میں آج بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے تورات میں بھی موجود ہے. اور خصوصاً اسی آیت پر دار و مدار ہے عیسائیوں اور یہودیوں کا کہ آخر زمانہ جو ہوگا اس میں مسیح کا ظہور ہوگا اور دنیا ایک نیک طاقت کے ہاتھ میں چلی جائے گی. بس یہ قرآن میں، انجیل میں اور زبور میں، تورات میں مشترک ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ باقی کتابیں تحریف شدہ ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کافی چیزیں صحیح ہیں، لیکن یہ تحریف شدہ ہے. کیونکہ تحریف شدہ ہے تب اس پر پورے پر اعتماد نہیں ہو سکتا. لیکن جو چیز اس کی تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے ملتی ہو، اسے ہم قبول کر سکتے ہیں. اب قرآن کے بارے میں توجہ دلائیں کہ عموماً جب قرآن کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو غیر شیعہ مذاہب کی جانب سے ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. تو خالی ہم دو مختصر سی دلیلیں بیان کر دیں کہ قرآن میں ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، جن میں سے ایک ہے حدیث ثقلین،
اور اس کو جتنا ہم بیان کرتے ہیں اتنا کوئی بھی بیان نہیں کرتا. اور حدیث ثقلین میں کیا کہا گیا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. کتاب اللہ کا اس وقت وجود تھا، جبکہ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ کتاب اللہ کا اس وقت وجود نہیں تھا. فضیلت دیتے ہیں بنو امیہ کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ تیسرے خلیفہ نے جمع کیا ہے قرآن کو، لیکن روایات ان کے یہاں یہ ہے کہ پہلے نے جمع کیا پھر بھی مکمل نہیں ہوئی، تو دوسرے نے جمع کیا پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تیسرے نے جمع کیا بڑے پریشر سے جمع کیا، اور نہ فقط جمع کیا باقیوں کو جلا دیا. تو کون زیادہ قرآن کی اہمیت کا قائل ہے؟ وہ کہ جو ہر مجلس اور میلاد میں ذکر کرتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، کہ جن کے مدرسوں کے مسجدوں کے ویب سائٹ کے نام ثقلین ہوں اور ثقلین سے مراد قرآن و اہل بیت ہو، جن کے اشعار کے اندر لفظ ثقلین ہو، اشعار میں قرآن و اہل بیت ہو، وہ زیادہ قرآن کے منکر تحریف ہیں یا کوئی اور دوسری دلیل؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو کس نے جمع کیا؟ تیسرے نے. جبکہ روایات جو ہیں، یہ تیسرے کا جو شور ہے وہ اس وجہ سے بنو امیہ کے فیور میں تھا، کیونکہ تیسرے خلیفہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا. لیکن جو روایات ہیں پہلے نے جمع کیا دوسرے نے جمع کیا، اور جو موضوع ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، کبھی بعد میں جمع کریں گے. وہ عجیب و غریب موضوع ہے کہ اگر اس موضوع کو کوئی پڑھ لے تو اس کو شک ہو جائے گا قرآن میں، کہ آیتیں آتی تھیں وہ رد کر دیتے تھے. ایک صحابی آیت لاتے تھے تو کہا جاتا تھا کوئی اور ہے تو پھر اس کو رد کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے مثال کے طور پر یہی سورہ معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق کے بارے میں ابن مسعود کا عقیدہ ہے، تمام کتب اہل سنت میں لکھا ہوا ہے. ابن مسعود کون صحابی؟ کہ یہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہیں. تو کون تحریف کا قائل ہے؟ دوسری دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ کہ جو سوروں کی تلاوت کا ثواب اشرف الانبیاء نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. لہذا انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، جو مختلف سوروں کی تفسیر سے پہلے مختصر ثواب بیان کریں گے، وہ ثواب اشرف الانبیاء نے بیان فرمایا. اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ یہ سورے ایز اٹ از ان کی زندگی میں تھے، اور وہ ان کی تلاوت کے بارے میں بتا چکے تھے، اور وہ بتا چکے تھے کہ ان سوروں کے یہ آثار ہیں، اور وہ بتا چکے تھے کہ ان سورتوں کو اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو اس کا یہ ثواب ہے. اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہ یہ قرآن اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا. اب جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں شیعہ اس تاریخ میں قتل کر دیے گئے، اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ شیعہ خود ان موضوعات کو ڈسکس کرنے سے پہلے گھبرا جاتے ہیں کہ شاید یہ وحدت کے خلاف کام ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں اتحاد بین المسلمین ضروری ترین چیز ہے، لیکن اتحاد میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ آؤ اتحاد کرو اتحاد کرو اتحاد کرو. وہ یہ چیز ہے کہ جو تہمتیں ہم پہ لگائی گئی ہیں ان کو ہم کلیئر کریں. اگر ہم دو افراد اپنی دوستی کو پختہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایکس وائی زیڈ چور ہے، اس آدمی کی نگاہیں خراب ہیں، تو آپ کبھی گھر میں نہیں آنے دیں گے. جب یہ کلیئر ہوگا تو گھر میں آنے دیں گے. اگر کسی کے بارے میں ہے کہ یہ آدمی قاتل ہے، اگر کسی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آدمی بے وفا ہے، تو دوستی نہیں ہوتی. ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنی صداقت کو، امانت کو اور دیانت کو کلیئر کیا جائے. لاکھوں شیعہ اس تاریخ میں قتل کر دیے گئے، کس وجہ سے؟ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی. یہ روایت شیعہ کتابوں میں ہے ہی نہیں کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی. ایک آیت بھی بکری کھا گئی شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. یہ روایت کہاں پر ہے کہ قرآن بکری کھا گئی؟ اسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا اور بہت زیادہ اس کا نتیجہ اچھا نکلا. یہ روایت جناب عائشہ نے نقل فرمائی، اور اس کو نقل کیا گیا سنن ابن ماجہ میں. اور کیوں نقل فرمائی؟ کیونکہ حضرت عائشہ نے جہاں بہت بڑے بڑے جسے کہا جائے کام کیے، جنگ جمل اور اس سے پہلے صحابی رسول کی داڑھی منڈوا دی، پلکیں اور مونچھیں منڈوا دی، داڑھی اور پٹوا کے جو ہے مولا علی کے پاس بھیجا، اور بیت المال پر معین 40 افراد کو قتل کا حکم دے دیا. انتہائی محبت کا معاملہ تھا اصحاب کے درمیان.
حضرت عائشہ نے کام اپنے زمانے میں شروع کیا تھا اور ایک فتویٰ انہوں نے دیا تھا، نظریہ دیا تھا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کو کہا جاتا ہے دنیا اہل سنت میں رضاء الکبیر۔ اور جب حضرت ام سلمہ نے اور باقی اہل بیت نے شور مچایا کہ یہ کیا تم نے اس وقت عجیب و غریب معاملہ کر دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ تو کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم لوگ ان کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، قرآن میرے بستر کے نیچے تھا، تحت سریری، میرے بستر کے نیچے تھا، بکری آئی اور اسے کھا گئی، اس میں یہ آیت چلی گئی۔ کون سی آیت؟ کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا کتب اہل سنت میں ہے کہ وہ اپنی بھانجی بھتیجیوں کے پاس بھیجتی تھیں، بہنوں کے پاس بھیجتی تھیں اصحاب کو کہ ان کا دودھ پی کے آؤ، تب آ کے میرے سامنے بیٹھو، پھر پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کام کو لیگلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ داستان بنائی کہ یہ قرآن میرے بستر کے نیچے تھا، بکری کھا گئی، اس میں 2 آیتیں چلی گئیں۔ 2 آیتوں میں سے کون سی؟ 2 تو کنفرم چلی گئیں، اس کے علاوہ بھی اور انہوں نے مختلف جگہ ذکر کیا ہے، یعنی بکری والی میں 2 ہے۔ ایک یہ آیت کہ بڑی عمر کے افراد کو 5 دفعہ دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری آیت کون سی؟ کہ رجم کی آیت۔ رجم سے کیا مراد؟ اسٹون ٹو ڈیتھ، پتھر مار کے موت کی سزا۔ اس کا ذکر بائبل میں ہے، روایات میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہے یہ سزا۔ قرآن میں آیت نہیں ہے اس کی، رجم کی۔ تو وہ فرماتی تھیں، حضرت عمر بھی فرماتے تھے کہ قرآن میں یہ آیت تھی، بلکہ حضرت عمر نے تو یہاں تک فرمایا کہ اب مجھے ڈر ہے لوگ کہیں گے اپنے پاس سے عمر نے اضافہ کر دیا، ورنہ اس آیت کو میں لکھ دیتا۔ تو صرف یہ کہنا کہ اشرف الانبیاء نے قرآن کو جمع نہیں کیا، بعد میں ایک نے کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، یہ چیز قرآن کی حیثیت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ سوال کرنے والا کہے گا پتہ نہیں پورا جمع ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور داستانیں کیا ہیں؟ ایک صحابی لایا، پوچھا گیا یہ آیت تم نے سنی تھی؟ ہاں سنی تھی۔ دوسرا گواہ نہیں ہے، بھلے جاؤ۔ اسی پہ تو کہہ دیا عبداللہ ابن مسعود نے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق قرآن کا حصہ نہیں ہے، آج ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تحریف کا موضوع ہے کبھی تفصیل سے بیان ہوگا، لیکن یہ ابتدائی اعتبار سے ضروری ہے۔ لہٰذا ایک موضوع ہے تفسیر قرآن، یعنی قرآن کو ڈسکس کرنا، ایک موضوع ہے علوم قرآن، کہ جو ہم نے 2 سال پہلے بعض دفعہ علوم قرآن کی مختلف چیزوں کا سوال جواب کی صورت میں ڈسکس کیا تھا کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، یہ علوم قرآن میں آتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کی تعویلات کو سمجھنے کے لیے یہ موضوع آ جاتا ہے تفسیر کا۔ اب ظاہر ہے کہ تفسیر میں عربی کی ضرورت پڑتی ہے، تو جتنا ہو سکے گا سافٹ سے سافٹ طریقے سے اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بس سب سے پہلا جو سورہ ہے قرآن مجید کا، وہ ہے فاتحۃ الکتاب۔ اور یہ سورہ ایسا ہے کہ اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کے ناموں کو بیان اگر کیا جائے تو آج صرف اس کے نام ہم بیان کریں گے تاکہ اندازہ ہو کہ اس سورے میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو پہلا اس کا نام ہے، البتہ نام تو ترتیب سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ پہلا یا دوسرا، جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے وہ اس کا ہے سورۃ الحمد۔ وجہ کیا ہے کہ سورے کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ۔ البتہ اس کے علاوہ بھی کئی سورے ہیں کہ جن کی ابتدا ہوتی ہے کس کے؟ الحمد سے، لیکن ان کو الحمد، سورۃ الحمد نہیں کہا جاتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ عام طور پہ تصور یہ ہے کہ صرف ایک سورہ ہے قرآن مجید کا جو سورہ حمد سے شروع ہوتا ہے، اس کو ہم بیان کریں گے، اور یہ تصور بالکل غلط ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ تصور ہے کہ 4 سورہ قل سے شروع ہوتے ہیں، نہ 5 سورہ قل سے شروع ہوتے ہیں۔ 5واں سورہ ہے سورہ جن، لیکن حفاظت کے لیے کیونکہ 4 سوروں کی روایات کثرت سے شیعہ سنی میں موجود ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ 4 سورے پڑھ لیں۔ کون سے 4 سورے پڑھ لیں؟ 4 قل پڑھ لیں۔ 4 قل پڑھ لیں حفاظت کے لیے، جنوں سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے، بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قل سے شروع ہونے والے سورے فقط 4 ہیں۔ قل سے شروع ہونے والے سورے کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ایک ہے اس میں سورہ جن۔ اسی طرح ہم سے شروع ہونے والے بھی سورہ انعام بھی ہے، کہف بھی ہے، سبا بھی ہے، اور فاطر بھی ہے، کہ اس کو اسی وقت نام کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ بس پہلا اس کا نام ہے سورۃ الحمد۔
دوسرا اس کا مشہور ترین نام ہے کہ جو سب سے زیادہ ہم بیان کرتے ہیں، ہم سے مراد سارے مسلمان، وہ ہے فاتحۃ الکتاب، اور اس کو مختصر کر دیتے ہیں سورۃ الفاتحہ، لیکن اصل اس کا مکمل نام کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، وہ سورہ کہ جس کے ذریعے سے کتاب خداوند تبارک و تعالی شروع ہوتی ہے، کتاب خداوند تبارک و تعالی کی ابتدا ہے فاتحۃ الکتاب۔ اب جو اس کے اور نام ہیں وہ ہیں ام الکتاب و ام القرآن، اور اس سے مراد کیا ہے کہ تمام قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے۔ قرآن میں موضوع کیا ہے کہ اس وقت ہم کیا کریں؟ احکام۔ قرآن میں موضوع ہے کہاں سے آئے اور کس نے خلق کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہے، اور قرآن میں موضوع کیا ہے؟ آخرت کا۔ بس کہاں سے آئے، کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، اور اسی چیز کی جانب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی، رحم اللہ عمران عالما، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پہ کہ جو یہ جانتا ہو من عین و فی عین و الی عین، کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے اور کہاں پر جائے گا، یعنی خلقت کی ابتدا کہاں سے ہے، کس سے، یہاں پر کیا کرنا ہے اور کیسے رہنا ہے، وہاں جانا، وہاں کہاں جانا ہے، وہاں کیا ہوگا، یعنی توحید۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ آ جاتا ہے کیا کہ دنیا میں کیا کرنا ہے، توحید کے ساتھ ہی عدل کا موضوع ہے، ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک جو ہے وہ عدل ہے، بس توحید عدل ایک ساتھ ہو گئی، یہ نبوت اور امامت دنیا میں، اور اس کے بعد ہمارا تعلق کس سے؟ قیامت سے، کہ وہاں کیا کرنا ہے، اس کی تیاری ہوگی اسی دنیا کے ذریعے سے۔ اور اس پورے قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کس میں؟ سورۃ الحمد میں۔ وہ کس طرح سے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تفسیر میں بعد میں آ جائے گا۔ مالک یوم الدین، یہ قیامت کا ذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں انبیاء اور ائمہ کا ذکر آ گیا، ہدایت کا ذکر آ گیا، اور ہمیں قرار نہ دے کس میں سے؟ گمراہوں میں سے، بھٹکوں میں سے قرار نہ دے۔ بس خلقت، ابتدا، انتہا، اور دنیا میں کیا کرنا ہے، پورا اس کا جو قرآن کا خلاصہ ہے وہ آ گیا ہے کس صورت میں؟ سورۃ الحمد میں، لہٰذا سے کہا جاتا ہے ام الکتاب، ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں، اور کتاب خداوند تبارک و تعالیٰ کی ماں کیا چیز ہے؟ سورۃ الحمد۔ سبع المثانی، قرآن مجید میں ارشاد ہوا لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ میں نے تمہیں قرآن اور 2 دفعہ نازل ہونے والی آیات۔ اب سبع من المثانی کو کہا جاتا ہے کیا؟ قرآن سورۃ الحمد، کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوا۔ بس اتنی اس کی اہمیت ہے کہ پورے قرآن کو ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، اور سورۃ الحمد کو اس کے مقابلے میں بیان کیا ہے، جبکہ وہ خود قرآن کا حصہ ہے، کہ ہم نے تمہیں سورۃ الحمد بھی دی اور قرآن بھی دیا، جبکہ قرآن میں سورۃ الحمد بھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سورۃ الحمد کا نزول 2 دفعہ ہوا پورے۔ پھر اسی طرح سے ایک نام ہے کیا؟ شفا۔ وہ کس وجہ سے قرآن شفا ہے؟ کیونکہ یہ ام القرآن ہے، سب سے زیادہ شفا اس میں ہے، لہٰذا روایتوں میں بیان ہوا کہ اگر کوئی مردے پہ بھی سورۃ الحمد پڑھے اور وہ زندہ ہو جائے تعجب نہ کرنا، کیونکہ تمام شفا جو ہے وہ اس میں ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی مریض کے پاس جائیں تو 70 دفعہ یا 7 دفعہ کم سے کم سورۃ الحمد کی تلاوت کریں۔ جب کسی کی پریشانی کو آپ سنیں تو اس کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے بھی کیا کریں؟ سورۃ الحمد پڑھیں۔ ہمارے عام طور پہ اگر کہا جائے کہ اس کی مشکل کو حل کرنے کے سورۃ الحمد پڑھیں، سوچیں گے شاید مر گیا نا۔ اگر ہمیں پتہ چلے فلانا آدمی بیمار ہے، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے مل کے ہم سورۃ الحمد پڑھیں، یا اللہ اس سورہ کے صدقے میں اس کی مشکلات کو حل فرما۔ الاساس، یعنی سورۃ الحمد جو ہے وہ قرآن کی بنیاد ہے، الاساس یعنی بنیاد ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تمام بنیادی نظریات اس میں بیان ہوئے جو پہلے توجہ دلائی، اور پھر روایت میں بیان ہوا ان لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، پلنتھ ہوتی ہے۔ وہ اساس القرآن الفاتحہ، قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب۔ وہ اساس الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ساتھ میں وہ روایت جو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی کہ پورا قرآن کس میں ہے؟ فاتحۃ الکتاب میں۔ پوری فاتحۃ الکتاب کا نچوڑ کس میں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنے میں، بسم اللہ میں۔ پورا بسم اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ بسم اللہ میں ہیں، اور جو اس کی خصوصیات ہیں وہ اس کے نقطے میں ہیں۔ وَأَنَا نُقْطَةُ الَّذِي
تحت الباء، یہ مشہور ترین جو ہے وہ ایک روایت ہے. یعنی اگر قرآن چاہیے تو بلا شک بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے ملے گا؟ صرف اور صرف مولا امیر المومنین سے اور باقی اہل بیت سے. اس کے علاوہ کہیں سے بھی اگر دین لیا جائے تو سوائے گمراہی کے اور جہنم جانے کے کوئی نتیجہ نہیں ہے. اسی طرح سورۃ الحمد کا ایک نام ہے الصلاۃ. وجہ کیا ہے؟ روایتوں میں نقل ہوا اسی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اصلا نماز یہ ہے، نماز اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، چاہے نماز مستحب ہو چاہے نماز واجب ہو، کوئی بھی ترتیب ہو، چاہے نماز جعفر طیار ہو چاہے کوئی نافلہ ہو. نافلہ میں دوسرے سورت کی ضرورت نہیں ہے، جعفر طیار میں دوسرے سوروں کی ضرورت ہے، نماز والدین میں دوسری آیات کی ضرورت ہے، نماز غفیلہ میں دوسری آیات کی ضرورت ہے، لیکن فاتحہ سے کہیں وہ نہیں ہے. پس نماز کی جو جان ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الحمد. لہٰذا اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الصلاۃ، یا خود اس کا ایک نام ہے الصلاۃ. کافیۃن وافیۃن، کافی ہے اور وافی ہے، یہ بھی اس کا نام ہے. اور وجہ کیا ہے کہ روایت میں نقل ہوا ام الکتاب ام القرآن عوض من غیرہا، پورے قرآن کے عوض جو ہے وہ کیا ہے؟ بدل کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب. لیس غیرہا منہا عوض، لیکن فاتحۃ الکتاب کا بدل جو ہے کوئی بھی سورہ نہیں ہے کہ جس میں سب کچھ ہو. لہذا اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ کافی ہے، یہ سورہ وافی ہے. سورۃ کافیۃ سورۃ وافیۃ. المناجات، سورۃ المناجات، کیونکہ اس میں مناجات ہے. خصوصاً کہاں پہ؟ پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہاں مناجات ہے، دعا مانگی جا رہی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے، خصوصاً ایاک نعبد و ایاک نستعین. کنز العرش، ایک ہے دعائے گنج العرش. گنج کی جو عربی ہے وہ کنز ہے. گنج گاف سے ہے، فارسی ورڈ ہے، جب وہ عربی میں آیا تو کیا ہو گیا؟ کنج ہو گیا. لگام فارسی ورڈ ہے، جب وہ عربی میں آیا تو کیا ہو گیا؟ لجام ہو گیا. تو مختلف زبان میں مختلف الفاظ آتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ عرش کا خزانہ ہے. روایات میں نقل ہوا، کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آتیت امتک کنزا من کنوز عرشی، کہ میں نے تمہاری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے. وہ کیا خزانہ ہے؟ فاتحۃ الکتاب. اور کیا بیان ہوا؟ ان فاتحۃ الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش. پھر ساتھ میں یہ بھی بیان ہوا، پہلے میں کیا بیان ہوا کہ عرش کے خزانوں میں سے میں نے خزانہ تمہاری امت کو دیا ہے. پھر کیا بیان ہوا؟ یہ خزانہ ایسا نہیں ہے، اور بھی خزانے تھے، ان میں سے ایک دے دیا. کیا بیان ہوا؟ ان فاتحۃ الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش، کہ فاتحۃ الکتاب جو عرش کے خزانوں میں ہے ان میں سب سے اشرف ہے. یعنی عرش کے خزانوں میں سے جو سب سے اشرف ترین، سب سے مہنگا ترین، سب سے پر اہمیت ترین خزانہ تھا خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس، وہ کیا تھا؟ فاتحۃ الکتاب. لہذا اس کا ایک نام ہے سورۃ کنز العرش. وتعلیم المسئلہ اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلط یعنی کیا مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ سورۃ الحمد کا جو اصل موضوع ہے کیا ہے؟ کہ ہمیں دنیا میں ہدایت پر رکھ. لیکن اس سے پہلے ادب کیا سکھایا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. کیا کہا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے رب العالمین کے لیے، جو رحمان رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اصل موضوع کو بیان کیا. وہ اصل موضوع کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت پر باقی رکھ. اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہدایت دے یا باقی رکھ. جو ہدایت جن کی نہیں ہے وہ معنی کریں گے ہدایت دے، جو ہدایت پہ ہیں وہ کیا معنی کریں گے؟ ہم تو پہلے سے ہدایت میں، ہدایت باقی رکھ. مثال کے طور پر ایک بچہ ہمارا ہمیشہ اچھا پڑھتا ہو تو کیا کہیں گے؟ اس کو اچھا پڑھتا ہوا ہی رکھ.
لیکن اگر نہ پڑھتا ہو تو کیا کہیں گے کہ اس کو پڑھا. دونوں صورت میں کہا جائے گا یا اللہ تو اس کو پڑھا، لیکن جو پڑھتا ہوگا اس کے لیے آٹومیٹکلی معنی نکلیں گے یہ پڑھتا تو تھا ابھی بھی اس کو پڑھا. جو نہیں پڑھتا نکما ہے کہا جائے گا پڑھا دے اس کو. لہذا ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سورہ حمد کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں، لیکن ہمیں مزید دعا کی ضرورت ہے کہ اب ہدایت پہ مزید باقی رہیں. نئے نہیں آئے ہدایت پہ. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اور اس کا ایک نام ہے حمد الاولی و حمد القصری، کہ پہلی حمد اور چھوٹی حمد. وجہ کیا ہے کہ سورہ حمد ایک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جو سورہ حمد سے شروع ہونے والے سورہ ہیں وہ اور بھی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے علوم قرآن میں کیا کہا جاتا ہے؟ حامدات. حامدات سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں نا 4 قل پڑھ لو تو ہمارا ذہن جاتا ہے ان 4 قل کی جانب. لہذا علوم قرآن میں کہا جاتا ہے حامدات. یا مثال کے طور پہ کوئی مفسر یا کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہے گا، یا مثال کے طور پہ کوئی استاد ہم سے کہے کہ حامدات کی فوٹو کاپی لے آنا. حامدات کون کون سے ہیں؟ سورۃ الحمد، اور کون سا ہے؟ سورہ انعام، کیونکہ وہ شروع ہوا ہے کس سے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سورہ کہف بھی حامدات میں سے، کیونکہ شروع ہوا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر اس کے بعد سورہ سبا بھی کس سے شروع ہوا ہے؟ الحمد سے. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام حمد ہے اس کے لیے کہ جس کے لیے زمین و آسمان ہے. پھر سورہ فاطر بھی شروع ہوا ہے کس سے؟ الحمد سے. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض. تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی نام بیان کیے جاتے ہیں سورۃ الحمد کے ساتھ ساتھ سورۃ الدعا اور سورۃ الشکر.